رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، یہ سورہ الضحیٰ مکیہ سورت 11 آیہ جس کی 11 آیات ہیں، یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ دلاسا دینے والی صورت ہے۔ جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مشرکین کے بیہودہ خیالات اور طعن و تشنیع کا نشانہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نشانہ بننے پر ان کی تردید کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اس علالت کے دوران، بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک جو کہ آپ بلند آواز سے تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے چند دنوں کے لیے وہ تلاوت چھوڑی تو اس پر ان مشرکین نے طرح طرح کی باتیں اور بیہودہ باتیں بنانا شروع کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یعنی اس انداز سے مخاطب کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے آپ کا رب نعوذ باللہ من ذالک ناراض ہو گیا ہے، یا اس نے چھوڑ دیا ہے، یا ایسی دوسری روایات جو کہ مختلف جو اسرائیلی روایات بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی روایات میں کہ جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اس بارے میں تانا دیا کہ جس رب کی جس نعوذ باللہ من ذالک یعنی ان کے الفاظ کہ جو ان کو جنات کی طرف سے، یا نعوذ باللہ من ذالک ان کے الفاظ کہ شیطان کی طرف سے اس آپ کو جو باتیں بتائی جاتی تھیں وہ بند ہو گئیں، ایسی یعنی من گھڑت اور فضول یعنی ذہنی اختراعات پر مشتمل جب یہ باتیں اس علالت کے دوران کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز سے کچھ دن کے لیے بیماری کی وجہ سے آپ نے رات کو اٹھنا چھوڑا، تو اس نہ اٹھنے کی وجہ سے ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو تانے دینے شروع کر دی، اور ان تانوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ جو مشرکین ہیں جو آپ کو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، انہیں سنا دو، بتا دو کہ میرے اللہ کی وحی بھی آپ پر مسلسل آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل اللہ کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہے۔ یہ وہ صورت تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا گیا۔ والضحیٰ کے معنی میں علماء کرام نے اس کی تشریحات میں یہ لکھا ہے کہ ضحیٰ اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تمادت ہو اور کھلا پن ہو، اور اشراق شرق جو کہ اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں سورج نکل رہا ہو، سورج ظاہر ہو رہا ہو، اور اس کی روشنی کے اندر یعنی تیزی نہ ہو، کھلا پن نہ ہو، اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اور ضحیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں روشنی مکمل طور پر دن کو روشن کر دے، سورج کی روشنی۔ اور اسی پر علماء کرام نے نماز اشراق اور نماز چاشت کا حکم مقرر کیا ہے، اور احادیث طیبہ میں اس کی روایات موجود ہیں۔ چنانچہ دھوپ کے چڑھتے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں،
جو ہماری زبان میں اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، اور اسی وقت کو اوابین کا وقت بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ اشراق کہلاتا ہے، جس میں صرف سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ سورج جب چمکتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اس کو اشراق کہتے ہیں، اور یہ دونوں نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہیں کہ ایک نماز کو اشراق کہتے ہیں اور ایک نماز کو چاشت کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کب ادا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ چاشت کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جیسا کہ آج کل کے اس دور میں اس کا وقت اگر آج بتایا جائے تو وہ 8 اور 9 کا ہے سردیوں کے موسم میں، اور گرمیوں کے موسم میں 9 کا ہے، اور سردیوں کے موسم میں وہ ٹائم جو ہے 9 کا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں وہ 8 بجے کا ہے، یعنی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں یعنی اشراق کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، 1.5-2 گھنٹے کے بعد گرمیوں میں، اور سردیوں میں وہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں کیونکہ اب سردی شروع ہو رہی ہے تو یہ ٹائم جو ہے آگے بڑھے گا، 10 بجے تک بھی جائے گا، 9:30-10 بجے تک بھی جائے گا، تو یہ چاشت کا وقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت کو نقل کیے ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب آپ نے چاشت کی نماز ادا کی تو وہ روایت 8 رکعت کی ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، اس میں آپ نے 12 رکعت پڑھی ہیں، اور کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی اور اشراق کی 2 رکعت پڑھی ہیں، اور اکثر بزرگان دین، علماء کرام اور صوفیاء کرام کا جو وتیرہ ہے اور اس پر عمل ہے وہ 12 رکعت کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، اور کم سے کم 2 پڑھی ہیں، تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، 12 رکعت پڑھتے ہیں۔ بہرحال 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں اشراق کی، اور 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں چاشت کی، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم بھی ثابت ہیں 2، اور زیادہ سے زیادہ 12 ثابت ہیں۔ صلاۃ ضحیٰ چاشت کے متعلق اس طرح ترمذی شریف میں بھی آتا ہے کہ ان صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ چاشت کی نماز کا جو وقت ہے وہ صلاۃ اوابین کہلاتی ہے، اور اواب کے معنی ہے جھکنے والا، رجوع کرنے والا اللہ کی طرف۔ اس لیے اس نماز کو بعض لوگوں نے جو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھی جاتی ہیں، وہ 6 رکعت وہ نماز اوابین نہیں کہلاتی، اس کو عام لغت میں، علماء میں، عوام میں بھی، خواص میں بھی اس نماز کو اوابین کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں، اور تحقیق یہ ہے کہ جو چاشت کی نماز ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز کہا ہے، اور اسی کے اوپر حدیث ترمذی شریف کی موجود ہے، ان صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ یہ وہ نماز ہے جو کہ سورج کے تمازت کے وقت، سورج کی زیادہ روشن ہونے کے وقت، سورج کے دن کو مکمل روشن کر دینے کے وقت، اور جب گرمی کی شدت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس وقت کو چاشت کہتے ہیں، جب سورج گرمی چھوڑنا شروع کرتا ہے، بس یہ وقت چاشت کا ہے، یہی وقت صلاۃ اوابین کا ہے۔ بہرحال صلاۃ اوابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز بھی نفل ہے، اشراق بھی نفل ہیں، اور ایسے ہی جو 6 رکعت جو کہ مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں، اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، وہ فضیلت بھی اسی فضیلت کے زیر مقام ہے کہ وہ 6 رکعت ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ادا کرتے تھے، اور ابن ماجہ سے اس کی روایت نقل ہے۔ 6 رکعت نفل جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مغرب کے ساتھ ادا کرتے تھے، بعض نے کہا اس کے علاوہ بھی ادا کرتے تھے۔ یہ 6 رکعت نوافل جس کی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مغرب کی نماز کے فرض نماز پڑھنے کے بعد
چاہے سنتوں کو ملا کر، نفلوں کو ملا کر، یا صرف سنتوں کے بغیر 6 رکعات اگر نفل نماز پڑھے مغرب کی فرض نماز کے بعد یا فرض نماز کی سنت کے بعد، تو اس کو اللہ تعالیٰ 12 سال کی نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 12 سال کی نمازوں کا اجر، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی فضیلت والی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی جو کہ پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں والضحیٰ کے لفظ سے کیوں پکارا گیا، کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ پچھلی صورت میں واللیل کا ذکر ہے۔ اب یہ کیونکہ ہم ترتیب سے قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم پیچھے سے آگے کی یعنی شروع کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے معنی میں اور ترتیب نزولی میں اور اس کی جو شان نزول میں وہ پھر جو ربط آیت ہے یا ربط صورت ہے وہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ کیونکہ پچھلی صورت میں واللیل کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے، تو اس صورت میں اب ضحیٰ کا ذکر ہے، صبح کی روشنی کا ذکر ہے، اور صبح کی روشنی کا ذکر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا ذکر ہے، نور علم کا ذکر ہے، علم نبوت کا ذکر ہے، علم شریعت کا ذکر ہے۔ یہاں یہ باور کرانا مقصود ہے کہ جب تک قرآن کے علم سے اور رسول اللہ کی شریعت کے نور سے جب تک آپ نہیں چلیں گے، اس وقت تک آپ کو روشنی نہیں ملے گی، ظلمت ہی ظلمت رہے گی۔ اس لیے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس چاشت کے وقت کی اور اس اوابین کے وقت کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب کہ وہ چھا جائے۔ اب یہاں چھا جانا ایک وقتی ہے، پھر روز روشن آیا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی دن کو پریفرنس دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں رات پر، اور ویسے بھی نور کو ظلمت پر فوقیت حاصل ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ سب کچھ جگمگا رہا ہے، پھر اس کے درمیان میں بلیک ہول ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وقت لیل کا جو ہے یہ ذا سجا، جب وہ چھا جائے، یعنی وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے جب چھا جائے، اور اچانک بھی نہیں آتی، آہستہ آہستہ سے وہ چھاتی ہے، جبکہ سورج جب نکلتا ہے تو روشنی افق پر، پھر اس کے اطراف پر، پھر اس کے بعد پورے مطلع پر اور پورے دنیا کو پھر وہ روشن کر دیتی ہے۔ سورج کا یہ نکلنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع آفتاب ہے، آفتاب یعنی آفتاب نبوت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہوا تو اس سے پہلے والی ظلمتیں چھٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اور وقتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت اس نے سورج سے بھی زیادہ روشنی کو یعنی پھیلا کر ظلمتوں کو ختم کر دیا اور منور کر دیا دنیا کو۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہاں وہی لفظ ہیں کہ جس میں انہوں نے جو تانا دیا تھا ان مشرکین نے کہ ان پر تو کوئی ایسی وحی کرنے والے نعوذ باللہ من ذالک کوئی تھی جو چیز جو بعد اب اس کو چھوڑ گئی ہے، اب اس لیے اب وہ وحی اس پر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، وہ رب جس نے نہیں آپ کو چھوڑا، آپ کے رب نے، اور نہ بیزار ہوا آپ سے، نہ ناراض ہوا آپ سے، نہ اس نے آپ کو چھوڑا، اور تیرے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہ ایک اشارہ تھا اس طرف کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا پڑھنا کچھ دنوں سے آپ کا موقوف ہوا تھا تہجد کی نماز میں، تو ان بدبختوں نے اس طرح کے الفاظ کسنا شروع کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، کیونکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کافر نے روحانی جسمانی اذیت دی تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک سے دیا، جیسے کہ سورۃ قلم کے اندر ولید کو جو کہ اس نے 10 قسم کے تانے دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 تانوں کے جواب میں پھر وہ 10 خطاب اس کو اس کے بدلے میں بتائے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، میرا نبی پاک ہے، میرا نبی صاف ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے وہ بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت یعنی آنے والا دن، یعنی آخر، یعنی ایک پہلا اولا اور ایک آخر، یعنی پہلے سے آخر جو ہے، یعنی جو بعد میں آنے والا جو دن ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے،
یعنی شروع کی حالت تو آپ کی ایک قسمہ پرسی میں، اور پھر دشمنوں کی دشمنی میں، اور اپنوں کی بیزاری نے، اور پھر سب و شتم نے، اور آپ کو دکھایا، آپ کو پریشان کیا. لیکن اب آنے والا دن جو ہے آخر دوسرا دن جو ہے آپ کے لیے آنے والا دور یہ گزشتہ دور سے بہت بہتر ہوگا. یہی وجہ تھی کہ گزشتہ دور سے پھر آنے والا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی. مگر اس سب فراوانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فاقہ بھی لیا، اور اختیاری طور پر آپ نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ رکھا، اور امت کو یہ دکھایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں یہ سبق اور نمونہ امت کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو لگاؤ ہونا چاہیے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس میں ذکر و فکر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ہمارا مقصد حیات ہے، نہ کہ ہم دنیا کی زندگی کو فتوحات کا شکار ہونے کے بعد ہم اس میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی کہ قرآن پاک نے، کیونکہ آخر میں یہ فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس بات کا بھی اظہار آگے ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسودگی آنے کے بعد اگر آپ پر آسودگی نہیں، فراوانی نہیں، تنگی ہے تو صبر کیجئے اور شکر کیجئے، اور منہ سے کفران نعمت یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کوئی الفاظ ایسے نہیں کسنے چاہیے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آسودگی آئے، فراوانی آئے، تو پھر ان نعمتوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان نعمتوں کا استعمال کرنا منع ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو جو مفلس تھے ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی ان نعمتوں کا اظہار کھل کر نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کوئی صحابی پریشان نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں یہ حالت بھی ہو گئی تھی کہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر مال غنیمت آتا تھا کہ صحابہ کرام کلہاڑیوں کے ذریعے، بخاری کی حدیث ہے کہ سونے کو ڈل ڈل کر تقسیم کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو بوریاں درہموں سے بھری ہوئی ہمارے پاس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بوریوں کو ساری رات تقسیم کیا، یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہ چھوڑا. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغناء قلب، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو عطا کیا جائے گا تیرے رب کی طرف سے، اتنا عطا کیا جائے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اس کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی فتوحات کا وہ وقت اور زمانہ، اور دوسرا معنی اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جنت کا دروازہ افتتاحاً کھولنے والا تو میں ہی ہوں گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک امتی بھی کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اور شرک نہیں ہوگا، جب تک کہ میں اس کو جنت میں داخل نہ کرا لوں اس وقت تک میں جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی تب ہوں گا جب میرا ایک ادنا امتی، ایک رائی کے برابر بھی ایمان رکھنے والا، جب تک کہ میں اس کو اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل نہیں کرا دوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تشریح میں صحیح حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری امت کو دی کہ میں آخر تک اس وقت راضی ہوں گا جس وقت میں اپنے ادنا امتی کو جنت میں داخل نہیں کرا لوں گا. پھر اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس وقت کو بھول گئے کہ جس وقت آپ یتیم تھے اور اللہ نے آپ کی یعنی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی اور آپ کی پرورش کی، اور وہ پرورش کس حالات میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر، جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ولادت سے 2 ماہ پہلے 23 یا 24 سال کی جب حضرت عبداللہ کی عمر تھی، آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ کی، وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے. یعنی آپ کے پیدا ہونے سے، آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے آپ کے والد
23 سال یا 24 سال دونوں روایتیں ہیں، اس میں جب آپ کے والد فوت ہو گئے، اور پھر حال یہ ہوا کہ جب آپ پیدا ہوئے 2 ماہ کے بعد جب آپ کے والد فوت ہو گئے، اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ سے ہٹ گیا، اور آپ ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے، اور وہ وقت بھی رہا کہ جس وقت پھر آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب کے ذمہ کر دی گئی، اور ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی گئی کہ عبد المطلب آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار و محبت دیتے تھے، اور آپ کو اپنی مسند پر جو حجر اسود کے نیچے ان کی جگہ تھی وہاں پر بٹھا اور آپ کا خیال رکھتے تھے۔ پھر 2 سال بعد یعنی 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 2 مہینے پہلے یعنی کہ ولادت سے 2 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا 24 سال کی عمر میں، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر میں عبد المطلب رضی اللہ عنہ، عبد المطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی دار مفارقت دے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری ابو طالب کے ذمہ کر دی، اور ابو طالب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ڈال دی کہ حضرت ابو طالب آپ کو اپنے سفروں میں بھی ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک سفر اتنا مشہور ہے کہ آپ کی عمر 13 سال کی تھی جب آپ نے حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ جب شام کے سفر پر ساتھ لے گئے، تو راستے میں ایک بہت بڑا واقعہ جو کہ پیش آیا راہب کا، اور اس نے جب آپ کی نشانیاں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ پر درختوں کو جھکتا ہوا دیکھا، پھر آپ پر سایہ دیکھا، تو پھر یہ ساری باتیں اس نے بتائیں کہ اس کو فوراً بھیجو، ورنہ یہودی ان کو اس نشانیوں کو پا لیں گے، کیونکہ وہ ان نشانیوں کو جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ اسی حال میں انہوں نے پھر آپ کو اس درمیانے سفر میں آپ کو پھر واپس گھر لوٹا دیا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اور ولادت باسعادت کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری۔ فآوا، بس کس نے پناہ دی، کس نے گھر دیا، کس نے جگہ دی؟ الم یجد کا یتیما فآوا، جبکہ آپ یتیم پائے گئے تھے اور آپ کو ہم نے پناہ دی اور آپ کی ہم نے پرورش کی۔ پھر اس طرح یہ یتیموں کی پرورش کے بارے میں یہ بات بتا کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے ہم نے آپ کو یتیمی میں پالا، اب آپ بھی یتیموں کے ماوا ہیں، آپ بھی یتیموں کے ملجا ہیں، اب آپ نے یتیموں سے محبت کرنی ہے، ان کی کفالت کرنی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہیتین، یعنی باشارہ اصبع، اپنی انگلیوں کے ذریعے سے آپ نے یہ اشارہ دے کے بتایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کوئی بھی محبت نہیں ہوتی، کسی سے محبت نہیں ہوتی، کسی بچے سے محبت نہیں ہوتی، اور میرے دل کے اندر سختی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرو، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا وہ ہے، یعنی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی سخت دلی ختم ہو سکتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَى، اور آپ جب تھے، آپ کو پایا اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کی حالت یہ تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْدَى، اور جب پایا آپ کو، یعنی یہاں ضالن کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے جو ہیں ہماری اردو والے زبان کے معنی نہیں ہیں۔ ضلالت کو جو ہم اپنی زبان میں ضلالت کہتے ہیں، یہ گمراہی کے معنی میں جو ہم معنی لیتے ہیں، یہ اردو کا معنی ہے، اور عربی کے لفظ ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے، اور تمام مفسرین نے اس پر اتفاق کیے ہیں، اور اس کے معنی میں بڑی ہی احتیاط کا حکم کیے ہیں۔ علامہ حضرت رفائی رحمت اللہ علیہ نے تو اس پر باب باندھے ہیں قرآن پاک کے ان الفاظ کے کہ جن کے اوپر الفاظ معنی قرآن کے جو عربی کی فصاحت و بلاغت کے ہیں، ان کے معنی کو، عربی کے الفاظ کو اردو کے معنوں میں ڈالنے کے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ جو لفظ اردو میں لغت العوام ہو چکا ہے وہ معنی نہیں ہو سکتا۔ گمراہ کے معنی ضلالت لینا درست نہیں ہے،
کیونکہ اس لیے کہ زوال کا لفظی معنی ناواقف کے ہے. اگر آپ کہیں کہ زوال کا معنی ناواقف ہونے کے ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے، تو اس کی بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ الحکمت زوالۃ المؤمن. آپ سب کا فرمان مبارک ہے کہ حکمت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. جو مومن کی گمشدہ میراث ہے یا گمشدہ اس کو کہا گیا ہے، اس کو زالت المؤمن کے لفظ ہیں حدیث میں. تو علماء کرام نے اس حدیث کی بنیاد پر جو عربی کے اندر یعنی حدیث کے الفاظ میں موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حدیث کو پیش کیا گیا ہے کہ الحکمت زوالۃ المؤمن، کہ جو حکمت ہے، دانائی ہے، فراست ہے، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. تو یہاں بھی یہ معنی اس کا ایسے کیا جائے گا کہ جب آپ گم ہو گئے تھے یا جب آپ ناواقف تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، نہ کہ آپ جب گمراہ تھے. یہ گمراہ کا لفظ اردو کا بڑا خطرناک ہے، جس کا استعمال بعض مفسرین نے، مترجمین نے اپنے ترجمے میں کر دیا ہے، جو کہ سراسر ان سے غلطی لگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. یہاں معنی ناواقف کے ہے یا معنی جب آپ گم ہو گئے تھے. کس موقع پر؟ کہ عبد المطلب جب آپ کی پرورش کر رہے تھے تو اس دوران ایک مرتبہ آپ پہاڑوں کے اترنے چڑھنے میں کہیں کھائی کے اندر گر گئے تھے اور وہاں پر پھر آپ چڑھ نہیں سکتے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اٹھایا اور آپ کو اس کھائی سے نکالا. اور پھر آپ جب زہر ہوئے تو عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا اور پیار بھی کیا اور بیت اللہ کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی حفاظت کی. تو یہ اس موقع پر یعنی یہ زوالن کا لفظ بھی اس معنی میں آئے گا کہ جب آپ راستہ بھول گئے تھے اور ہم نے آپ کو بچپن کے اندر آپ کو ہدایت دی، یا جب آپ ناواقف تھے تو ہم نے آپ کو واقف کر دیا، ہدایت سے مالا مال کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اس کا معنی کیا ہے؟ اور جب کہ آپ کو پایا عائلًا تنگ دست، اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو غنی کر دیا. اب یہ تین نعمتیں، تین باتیں جو آپ کی زندگی میں گزری، اب ان تین باتوں کا ذکر اللہ رب العزت اب آگے ان کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ تین رحمتیں اور شفقتیں ہم نے آپ پر کی، تو پس فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. پس اب آپ کے سامنے کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کو قہر نہیں کرنا، اس پر سختی نہیں کرنی، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹ نہیں دینی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اگر کوئی سائل بھی آپ کے پاس آئے تو اس سائل کو بھی آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں، جو آپ کی طرف رب کی طرف سے جو نعمتیں ہیں جو آپ کو دی جائیں گی، تو ان نعمتوں کا اظہار بھی آپ پر ضروری ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو تنگی کی حالت میں ہم نے استغنا بخشا، ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں آپ کا ملجا و ماوا بنے، اور ہم نے آپ کو ناواقفی کی حالت میں ہم نے علم ہدایت اور نور نبوت دے کر آپ کو راستہ ہدایت بتانے والا بنایا. تو اب ان تمام نعمتوں پر شکر کرنا بھی اپنے رب کا. فحدث اس کو زہر کر. فحدث کے معنی اب اس کو بیان کر. فحدث حدیث سے ہے، اب اس کو تو زہر کر. اب یہاں سے کیا مراد ہے؟ تین چیزیں ایسی بتا دی گئیں کہ یتیم کی کفالت کرنا، یہ روز قیامت رسول اللہ کے ساتھ، اور پھر یتیم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سختی کا یعنی لہجہ استعمال کرنا، یہ بھی منع. اور پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کسی سائل کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اب آج کل کے جو پروفیشنل بیکاری جو راستوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو مانگتے پھرتے ہیں اور بعض مرتبہ تنگ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، یہ پیشہ وری چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو. اور ان لوگوں کو، جو لوگ آپ کے پاس آ کے دھیمی لہجے میں یا آہستہ سے یا بغیر الحافہ، لا یسلون الناس الحافہ، اور نہ چمٹ کے اگر کوئی آپ سے آ کر سوال کرے، تو ایسے مسکینوں اور یتیموں اور ایسے بے کسوں کو جھڑکنا منع ہے، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ ادا کر دیا جائے. بلکہ آج کے اس دور میں جو اس وقت جو بازاروں میں، گلیوں میں، چراستوں میں اور چوکوں پر جو اس وقت جو پروفیشنل جو بیکاری ہیں،
ان کے بارے میں علماء کا بڑا صحیح فتویٰ ہے کہ ان کو زیادہ دیں بھی نہیں، اگر دینا ہے تو بس تھوڑا سا دیں تاکہ آپ کا دینا بھی کارآمد رہے، اور کم از کم سائل کے انکار پر اور ان کے جھگڑنے سے بھی آپ کو اس کا گناہ نہ ہو۔ لیکن ان جیسے سائلوں کو آج کے دور میں جھگڑنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے اسلوب کے ساتھ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بڑا گندا حال تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس مال نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس تو بڑا مال ہے، میرے پاس تو بڑی زمین ہے، بڑی جائیداد ہے، میں تو بہت مالدار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے اس مال کا کیا فائدہ کہ تیرے جسم پر اس کا اظہار نہ ہو۔ فلہذا ایسی زندگی گزارنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ اپنے کپڑے اچھے نہ پہن سکے، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھ سکے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اچھی خوراک نہ کھائے، تو یہ نہ شکری میں آئے گا۔ ایسی نعمتوں کا اظہار شرط ہے، لیکن اس میں فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص نے کوئی لباس صرف تکبر کی خاطر پہنا تو ایسا لباس پہننے والے پر وہ لباس لعنت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لباس پہننے پر ایک صحابی کے کہنے پر یہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں اچھا سے اچھا بہترین اور قیمتی لباس پہنتا ہوں، کیا یہ تکبر و فخر میں تو نہیں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر تو اپنے جسم پر اچھا لباس پہنے تو اس کو تکبر نہیں کہتے، بلکہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔